السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک ہے وومن رائٹس کے اندر ماں سے حسن سلوک۔ آئیے قرآن سے اس کو دیکھتے ہیں، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 99۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنی ماں باپ کو اپنے پاس ہی جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امن والے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں، ایک حسن سلوک ہے، ٹھیک ہے، اچھا اخلاق پیش کیا گیا۔ اسی طرح سورہ نمبر 19 آیت نمبر 28، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارے باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی۔ اسی طرح سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 32 میں، اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے والا بنایا اور اس نے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ اسی طرح سورہ نمبر 46 آیت نمبر 17 میں، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس، یعنی کہ عربی میں ورڈ آیا افن، ٹھیک ہے، اف، کیا تم دونوں مجھے یہی دھمکی دیتے رہتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں؟ اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری بربادی ہو، ایمان لے آ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شبہ سچ ہے۔ تو وہ کہتا ہے تو پہلے لوگوں کے فرضی قصوں کے سوا کچھ نہیں۔ اب دیکھیں، ماں باپ کو اف کہنے سے بھی منع کیا گیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا گیا۔ اسی طرح ماں کی جانب وحی کے بارے میں آتا ہے، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 38 میں، جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی جو بھی وحی کی جاتی ہے۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجی گئی، اب اس سے بڑا عورت کو اور کیا رتبہ دیا جائے۔ اسی طرح سورہ نمبر 28 آیت نمبر 7 میں، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرائے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈرو اور غم نہ کرو، یقیناً ہم اسے تمہارے پاس لوٹا کر لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ اب اسی طرح ماں ہی کے بارے میں حدیث میں آیا کہ جہاد میں شریک ہونے سے زیادہ اجر ہے جنت والدہ کے قدموں کے پاس۔ حدیث حضرت معاویہ بن حامیہ سے روایت کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں جہاد میں شریک ہونے کے لیے آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری والدہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کے پاس رہو، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگلی حدیث، حسن معاشرت، خدمت، اچھے اخلاق اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے 3 بار فرمایا تمہاری ماں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر؟ آپ نے فرمایا پھر تیرا باپ، چوتھے نمبر پر۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر تیرے قریبی رشتہ دار، پھر اس سے کم قریبی رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت بنیر بن حکم اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے۔ آپ نے پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کسی کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ۔ پھر قریب ترین اور قریب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ ہے اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا، اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور وہ دونوں اسے ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے جنت کا مستحق نہ بن سکے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے دونوں ماں باپ کا کہا، یا یہ کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے مغفرت نہ کرا لے۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتی ہیں کہ قریش کے ساتھ معاہدہ حدیبیہ کے دونوں میں میری والدہ میرے پاس مدینہ آئیں، جبکہ وہ اسلام کو ناپسند کرتی تھیں اور مشرکہ تھیں۔ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، میری والدہ میری ہاں آئی ہیں اور اسلام کو ناپسند کرتی ہیں اور مشرکہ بھی ہیں، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک اور صلح رحمی کا معاملہ کر۔ اب دیکھیں، شرک کرنے والی بھی ہو تو پھر بھی کیا ہے، صلح رحمی کرنی ہے اور حسن سلوک اچھا رکھنا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو گیا اور میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا اور میں وہاں قرآن پڑھتا ایک آدمی کی آواز سنی، میں نے دریافت کیا کیا کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ عارصہ بن نعمان ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے حق میں فرمایا
حسن سلوک کا یہی انجام ہوتا ہے، حسن سلوک کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ صحابی لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا۔ اب ان تمام قرآن اور حدیث میں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ماں کو 3 مرتبہ جو ہے وہ کہا گیا کہ ان سے اچھا سلوک کر، بعد میں والد سے، پھر رشتہ داروں سے قریبی، پھر دور والے، ٹھیک ہے۔ تو سب کے ساتھ حسن سلوک اچھا رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان سب چیزوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ سے دعا اللہ پاک جتنی بھی غلطیاں گسیاں ہوگی ان کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، صراط المستقیم پر، نامتوں والے راستے پر چلائے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیوز، یہ پیغامات شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، الارم کے بٹن پہ آل پہ کلک کریں، لائک اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔